جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، سعودی عرب میں ویژن 2030 کے نام پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان پر آپ نے پہلے بھی مجھ سے بہت کچھ سنا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ایسی خبر پڑھنے میں آئی جس نے دل و دماغ کو معوف کر کے رکھ دیا۔ سعودی شہزادہ بن سلمان کے بدترین فیصلوں کے نتیجے میں عرب کی یہ تاریخی اور پاک سرزمین ناپاکیوں سے بھری جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب ناپاکیاں وہاں سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ اپنے یقین میں اضافے کے لیے پہلے وہ خبر سن لیجئے، اس کے بعد ایک اور حیرت انگیز خبر بھی آپ کو سنائی جائے گی۔ اسی دوران میرا تبصرہ بھی سنیں گے۔ سامعین، سعودی عرب میں پھیل رہی برائیوں کا سلسلہ کس حد تک دراز ہو چکا ہے، اس کا اندازہ اس خبر سے لگائیے۔ روزنامہ اردو دنیا اپنی 19 اپریل کی اشاعت میں لکھتا ہے، سعودی عرب میں سینما گھروں نے گزشتہ 4 برسوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور باکس آفس پر ٹکٹوں کی فروخت 30 ملین سے آگے بڑھ گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اپریل 2018 میں اپنے آغاز کے بعد سے مملکت کے فلم کمیشن نے 20 شہروں میں 518 اسکرین کے ساتھ 56 تھیٹرز کو لائسنس جاری کیا، جن میں 22 سعودی فلموں سمیت 1144 فلمیں دکھائی گئی ہیں۔ 38 ممالک کی 22 زبانوں میں فلموں کے ٹکٹوں کی فروخت کی تعداد 3,08,60,956 تھی۔ سینما کے شعبے نے میڈیا مارکیٹ کے سائز کو بڑھانے، ایک سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے کمیشن کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر 4,439 نوجوان سعودی مرد و خواتین کو ملازمت فراہم کرنے میں بھی حصہ ڈالا، جس سے آمدنی کے معاشی ذرائع کو متنوع بنایا جائے اور سعودی نوجوانوں کے لیے ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میڈیا کو قومی معیشت کے اسٹریٹجک معاون کے طور پر استعمال کرنا اور مملکت کی مسابقتی پوزیشن کو بڑھانے والے شعبوں میں سے ایک ملک کے ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ 4 برسوں میں حاصل ہونے والی ترقی کو ظاہر کرتا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ سینما کا شعبہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ سامعین، اسی پر بس نہیں بلکہ سعودی عرب کے ایک شہزادے نے تو ہندوستان کا 3 روزہ دورہ صرف اس لیے کیا تاکہ یہاں کے فلم اداکاروں سے ملاقات کر کے سعودی عرب میں فلموں کو خوب فروغ دے۔ اس شہزادے کی ملاقات کی خبر بھی اخبارات میں آ چکی ہے۔ روزنامہ العربیہ اردو لکھتا ہے، سعودی وزیر ثقافت اور فلم اتھارٹی مینجمنٹ شہزادہ کے سربراہ بدر ابن عبداللہ ابن فرحان نے بھارت کے 3 روزہ دورے کے دوران ممبئی میں بالی ووڈ کے ستاروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر ثقافت کے ہمراہ فلم اتھارٹی مینجمنٹ اور متعدد سعودی کمپنیوں کے نمائندوں پر مشتمل وفد بھی تھا۔ دورے کا مقصد بھارت کی فلمی صنعت کے ساتھ تعاون کے امکانات کا جائزہ لینا اور اس حوالے سے تعاون کی راہیں تلاش کرنا اور انہیں فروغ دینا ہے۔ وزیر ثقافت نے بھارتی فلم سازوں، ہدایت کاروں اور حکام سے فلمی صنعت کے ساتھ تعاون کے فروغ کے طریقوں کا جائزہ لیا ہے۔ مملکت میں بھارتی فلموں کی عکس بندی کے لیے ترغیبات اور سہولتوں کا موضوع بھی اٹھایا گیا ہے۔ سعودی وزیر ثقافت نے انٹرنیشنل ریڈ سی فلم فیسٹیول کی اہمیت اور انڈین فلم سازوں کا فیسٹیول میں خیر مقدم کیے جانے کی حکمت عملی پر بھی بات چیت کی ہے۔ شہزادہ بدر ابن عبداللہ نے کہا کہ جب پوری دنیا مختلف حوالوں سے رشتوں میں جڑ رہی ہے، بھارت کا دورہ فلمی صنعت میں سعودی عرب کی حیثیت کو بہتر بنانے کی ایک کوشش تھی۔ سعودی وزیر ثقافت کا کہنا تھا کہ ضروری ہو گیا ہے
کہ پوری دنیا کے ساتھ ثقافتی تعاون مضبوط کیا جائے۔ فلم اس حوالے سے مضبوط ذریعہ ہے، یہ معیشت کو بڑھاوا دینے میں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے دورے سے مملکت میں ابھرتی ہوئی فلمی صنعت کے رشتے مضبوط ہوئے ہیں۔ کوشش تھی کہ بالی ووڈ کے ساتھ شراکت کے مزید مواقع دریافت ہوں تاکہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ فلم اتھارٹی مینجمنٹ کے ایگزیکٹو چیئرمین عبداللہ القحطانی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے ستاروں، عمدہ بنیادی ڈھانچے اور عروج پذیر ماحول کے تناظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب دنیا بھر کے فلم سازوں کے لیے پرکشش مقام بن رہا ہے۔ امید ہے باہمی تعاون سے مملکت میں فلمی شعبے کو مزید عروج ملے گا۔ سامعین، شہزادے کی ہندوستان آمد ایسے مہینے میں ہوئی ہے جب رحمتوں کی فصل بہار شباب پر چل رہی ہے، یعنی عرب کا یہ بدو رمضان میں ہندوستان آیا۔ خاص بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے عرب کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں گئے تاکہ دین کی اشاعت عالمی پیمانے پر ہو سکے۔ بے شمار صحابہ نے اپنا وطن چھوڑا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے۔ خود ہندوستان میں بھی صحابہ کا قافلہ آیا۔ صحابہ کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا۔ میرے جد اعلیٰ مخدوم شاہ سید شہاب الدین کبیر زاہدی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کے امام تھے اور 40 برس تک اس عظیم منصب کو رونق بخشی۔ ایک دن خواب میں سیدنا و سندنا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغرض تبلیغ ہندوستان چلے جاؤ۔ یہ اشارہ پا کر وہ اپنے فرزند ارجمند مخدوم سید فخر الدین خداداد بزرگ زاہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان پہنچ گئے۔ ان دونوں باپ بیٹوں کی قبریں میرٹھ میں ہیں۔ موہن پوری میرٹھ کی درگاہ شاہ ولایت انہی کے نام سے منسوب ہے۔ ان دونوں اکابر امت کی آمد 8ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ ہندوستان میں ہمارا پہلا وطن میرٹھ ہی ہے۔ خیر، کہنا یہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے اپنا وطن تبلیغ کے لیے چھوڑا تھا اور موجودہ شہزادوں کے غیر ملکی اسفار فلموں کے پھیلاؤ اور بے حیائیوں کو مزید وسعت دینے کے لیے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جاننا چاہیے تھا کہ جس موسم میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے اس موسم میں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے حرم شریف کا معاملہ ہے، وہاں نیکیوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے تو گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ چند باتیں ضرور سن لینی چاہیے۔ مولانا عبدالرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، حدود حرم میں گناہ کرنا ادرو قرآن حکیم موجب عذاب ہے، مگر حدود حرم میں سرزد گناہ کتنے درجہ زیادہ ہے اس کی تحدید کسی مرفوع حدیث میں نہیں ملتی۔ البتہ اس کے متعلق خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین ملتے ہیں۔ مثلا یہ کہ انہوں نے فرمایا، میرے نزدیک حرم کے علاوہ مقام پر 10 غلطیاں، بعض روایت میں ہے 12 غلطیاں، بعض میں ہے 70 غلطیاں کرنا روا ہے، اس بات سے کہ حرم میں ایک غلطی کروں۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ میرے نزدیک مکہ میں گناہ کرنا مکہ کے علاوہ گناہ سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ نیز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ کسی گناہ کا ارادہ کرنے پر پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو جائے، سوائے مکہ کے، وہاں گناہ کے ارادے پر بھی مواخذہ ہوگا۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ مکہ میں گناہ بھی دگنا ہے جیسے ثواب دگنا ہوتا ہے۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مکہ میں ایک گناہ 100 کے برابر ہے، جیسے ایک عمل کا ثواب 100 کے برابر ہے۔ حضرت اسحاق ابن منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے دریافت کیا کہ کیا ایک گناہ کے بدلے کئی گناہ لکھے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا صرف مکہ میں کردہ گناہ میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کرنے سے اجتناب کرتی تھی، جس کے سبب فقہائے کرام حج و عمرہ کی ادائیگی کے مقصد کے علاوہ مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کرنے کو غیر مناسب قرار دیتے تھے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، بشری بنیاد پر غلطی ہو ہی جاتی ہے، لہذا خطا سے محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کو مکروہ کہا ہے۔
مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 14092، کتاب الحج فی حرمت البیت و تعظیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268، مطبوعہ مکتبہ الرشد الریاض، الدر المنصور فی التفسیر المعصور، البقرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303، مطبوعہ دار الفکر، الاستذکار لابن عبد البر، باب ما جاء فی الطاعون جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، فتح القدیر لابن حمام، المقصد الثانی فی المجاورہ، کتاب الحج مسائل منصورہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178-79، مطبوعہ دار الفکر۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہونے کا ذکر تو احادیث میں موجود ہے، لیکن ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہونے کا ذکر روایت میں نہیں ملتا۔ البتہ جس طرح مسجد حرام میں عبادت کا ثواب اور جگہوں سے زیادہ ہے، اسی طرح ان جگہوں پر گناہ کرنے کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ کلام پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ الحج آیت نمبر 25۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام علیہ السلام یعنی حرم سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں، اس میں رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی، ان روکنے والے لوگوں کو عذاب ہوگا، اور جو شخص اس میں یعنی حرم میں کوئی خلاف دین کا قصد، ظلم یعنی شرک و کفر کے ساتھ کرے گا تو ہم عذاب دردناک کا مزہ چکھائیں گے۔ از بیان القرآن، مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حرم میں گناہ کا وبال باقی جگہوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ہر چند کہ دین کے خلاف کرنا ہر جگہ موجب عذاب ہے، لیکن حرم کے اندر اور زیادہ موجب عذاب ہے۔ بیان القرآن۔ سامعین، حرم میں گناہ کرنے کا وبال آپ نے سن لیا، رمضان میں گناہ کرنے کا وبال کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس سلسلے میں بھی کچھ سنتے ہیں۔ جامعہ علوم اسلامیہ ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے، زنا کرنا رمضان اور غیر رمضان دونوں ہی میں گناہ کبیرہ ہے، لیکن رمضان میں جیسے نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کے اعمال پر پکڑ اور اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے رمضان میں یہ فعل شنیع کیا علیاذ باللہ تو اسے اولاً صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے، یعنی گزشتہ پر سچی ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر روزے کی حالت میں یہ فعل شنیع کیا ہے، برا کام کیا ہے، تو روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی لن تخزى ما اقاموا صيام رمضان، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وما خزیہم فی اضاعۃ شہر رمضان، اے اللہ کے رسول، رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے میں لوگوں کی ذلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتہاک المحارم فیہ، یعنی رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی سخت وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من عمل فیہ زنا او شرب خمرا لعنہ اللہ ومن فی السماوات الی مثلہ من الحول فإن مات قبل ان یدرک شہر رمضان فلیست لہ عند اللہ حسنۃ یتقی بها النار۔ جو رمضان کے مہینے میں زنا کرے یا شراب پیے، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے اس پر 1 سال تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر وہ اگلے سال رمضان کے مہینے کو پانے سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ فرمایا، فاتقوا شہر رمضان فإن الحسنات تضاعف فیہ ما لا تضاعف فیما سواہ وکذلک السیئات۔ رمضان کے مہینے میں
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس میں نیکیوں کے ثواب کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ یہ حدیث علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم اوسط میں نقل کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 4827۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ دیتے تو اس میں ارشاد فرماتے فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ، بے شک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ کنز العمال عن الدیلمی، حدیث نمبر 24269۔ سامعین، حرم میں گناہ کا معاملہ ہو یا رمضان میں گناہ کا معاملہ، ان دونوں مواقع پر گناہ کا وبال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ بھی آپ نے احادیث اور فقہا کے حوالے سے سنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے حکام رمضان کے مہینے میں الٹے سیدھے کاموں کے لیے سفر پہ نکل پڑتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، حرم شریف سے ان کا تعلق ہے۔ بڑی عقل و دانش ببایت گریست۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔